جی السلام علیکم اینڈ آداب. کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ دوست صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ایک واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ 2007 27 دسمبر کے بعد پیش آنے والا واقعہ ہے. آپ احباب کو یاد ہوگا کہ آج سے 14 سال پہلے 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر سابق وزیر اعظم پاکستان، اس کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کے بعد واپسی پر جو ہے وہ ایک حادثے میں وہ قتل ہو گئی تھی. تو جب بے نظیر قتل ہو گئی تو اس کے بعد ملک میں حالات خراب ہو گئے، افراتفری پھیل گئی ہر طرف. آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا ملک بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، لوٹا ماری ہوئی اور سب کچھ ہوا. تو اس سارے حالات میں بہت سارے لوگوں کے معاملات زندگی جو ہے متاثر ہوئے. تو یہ واقعہ بتایا ہمارے ایک دوست نے. انہوں نے کہا کہ ہم کال سینٹر میں کام کرتے تھے، کہ الیکٹرک کا کال سینٹر، یعنی اس دور کا کہ ای ایس سی موجودہ کے الیکٹرک. انہوں نے کہا کہ ہم ایوننگ شفٹ میں گئے 27 دسمبر کو کام کرنے کے لیے. تو یہ واقعہ پیش آ گیا، عصر اور مغرب کے درمیان پیش آیا. پھر اس کے بعد جناب جب یہ ہوا تو 12 بجے رات کو نائٹ شفٹ ختم ہونی تھی. نائٹ شفٹ کے لوگ نہیں آ سکے، نائٹ شفٹ کے لڑکے کیسے آتے، ظاہر حالات ایسے ہو گئے تھے. پھر ہمیں ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑی. پھر اگلے دن صبح ہوئی تو صورتحال وہی چوں کی توں، پھر صبح کے لوگ بھی کام نہیں کرنے آ سکے. اب ہم 3 شفٹیں کر چکے تھے صبح، اور ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس جو کھانا لایا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ کال سینٹر کی جاب کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بات. بہرحال بہت پریشان تھے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے اور جو ہے وہ کچھ آرام مل جائے. تو نہ آرام کا موقع تھا، نہ کھانے کا کوئی چانس تھا، اس لیے کہ ساری دکانیں بند پڑی تھیں، سب جگہ جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے تھے. تو ایسے میں 118 پر ایک کال آئی کہ جی آپ بتائیے کہ ایک میرے دوست کہتے ہیں میرے پاس کال آئی کہ بیٹا آپ لوگ بتائیے کہ آپ کا دفتر کے عوامی مرکز میں ہے. ہم نے کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں کہ کمپنی پالیسی کے مطابق آپ کو ہم لوکیشن نہیں بتا سکتے. کہتے نہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ عوامی مرکز سے بات کر رہے ہیں. عوامی مرکز اصل میں ہماری اس بلڈنگ کا نام تھا جو کہ جہاں پر کہ الیکٹرک کا کال سینٹر موجود ہے. اور عوامی مرکز جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت سی بلڈنگ ہے، اچھی بلڈنگ ہے. وہاں پر بہت سارے دفاتر وغیرہ موجود ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ دیکھیں میں اب آپ کو اپنا مدعا بتا دیتا ہوں. بات یہ تھی کہ کل رات کو میری بیٹی کی شادی تھی، تو اس میں مہمان آنے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کے قتل کی وجہ سے بہت سارے مہمان نہیں آ سکے. تو بہت سارا کھانا میرے پاس بچا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کھانا اس سے پہلے کہ خراب ہو جائے، ہم نے کسی طریقے سے اس کو ڈمپ تو کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کھانے کو آپ تک پہنچایا جائے. بیٹا مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جناب آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، تو میں آپ کو کھانا بھیج دیتا ہوں اگر آپ مجھے ایڈریس بتا دیں. تو وہ ہمارے جو دوست تھے بعد میں وہ ہمارے ٹرینر بھی بنے، محمد عاطف یاسین. تو عاطف بھائی نے بتایا کہ بھائی پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس بندے کا نمبر نوٹ کر کے اپنے جو فلور انچارج کو دیا، سپروائزر کہلاتے تھے. سپروائزر صاحب نے پھر ان کو کال کی، ان کو کہا کہ ہاں جی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ ہمیں کھانا بھیج دیں تو. اب آپ دیکھیے صورتحال یہ تھی. بہرحال اس شخص نے کسی طریقے سے کھانے کی دیگ پہنچا دی، ایک دیگ پوری. اب اس وقت کال سینٹر میں 3 لوگ کام کر رہے تھے، اور ایک دیگ پوری جو 10 یا 12 کلو کی دیگ ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اچھے خاصے 50-60 لوگ کھانا کھا سکتے. کہتے ہیں کہ جناب جب وہ دیگ آئی تو اب پراپر پلیٹیں اور یہ کھانا نکالنے کا زحمت کرنے کون جائے. جس کے پاس جو تھا اس نے کہتے ہیں جناب ہم نے وہی دیگ میں گھسیڑ دیا. جناب کسی کے پاس لنچ باکس تھا، لنچ باکس گھسیڑ دیا، اور کسی کے پاس جناب وہ باؤل تھا، اس نے باؤل ہی ڈال کے چاول نکال لیے. کہنے کا مقصد تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ایک دیگ کو ہم 30 لوگوں نے ایسا کھایا کہ وہ دیگ صفا چٹ کیسے ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات انہوں نے کہی کہ حالانکہ 50-60 لوگوں کا کھانا یعنی وہ 30 لوگوں میں اس طرح سے پورا پڑ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب یہ دیگ کدھر آئی تھی اور کدھر گئی. تو یہ کیسا واقعہ تھا انہوں نے ہمیں بتایا. تو وہ واقعہ آج بھی جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی جب بھوک کی شدت ہو تو انسان کو جو بھی دستیاب ہو جائے وہ اسے کھا لیتا ہے. تب آپ اس میں یہ بھی آپ دیکھیے اس واقعے میں جو ایک چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دیکھیے جی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہوا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اور پھر ایسے حالات میں ایک کال آتی ہے. اب کہ الیکٹرک کا کنزیومر وہ کسی کا پیٹ بھرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ بجلی استعمال کرتا ہے، بل دیتا ہے. لیکن انسانی ہمدردی ابھی بھی زندہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جناب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ
بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں گے. پورے ملک میں افراتفری ہے, نہ کھانے کی دکانیں ہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ایسا انتظام ہے کہ لوگ کھانا خرید کر کھا سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں لوگوں نے کہا کہ کھانا ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کا رزق جو ہے وہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے. تو یہ ایک واقعہ ایسا تھا, میں نے سوچا آپ دوستوں سے شیئر کروں. بہت شکریہ.